دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے، محشر بھی کہہ دینا یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل اس کی عطا سے آج الحمدللہ قرآن مجید کے 6 پارے مکمل ہوئے، جس میں ہم نے سورہ نساء مکمل سماعت کی اور سورہ مائدہ کی بھی کچھ رکوع کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے آخری شب تک قرآن مجید کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء کا معنی ہوتا ہے عورت۔ جہاں دنیا نے عورتوں کو مقام گرا کر پیش کیا، عورتوں کو حقیر بتایا، وہاں رب تعالیٰ نے عورتوں کی عظمت بیان فرما دی۔ سورہ نساء میں نساء کا جو لفظ آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اکثر معاملات عورتوں کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عورت کو عورت کہتے کیوں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی وجہ سمجھیں۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز۔ عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اسی لیے مرد کے بارے میں کہا گیا کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کا یہ سطر ہے، اور یہ سطر عورت یعنی چھپانے والی جگہ ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، عورت کا معنی ہی ہے چھپانے کی چیز۔ اب پتہ چلا معاشرے میں جو ننگے پن پہ اتر آئے اور جو عریانیت کو پسند کرے، جس خاتون کا معاملہ ایسا ہو جو حجاب کے خلاف جا رہی ہو، اس کے بارے میں پروٹیسٹ کرے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، تو اس کا جسم اس کی مرضی تو ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے عورتوں کے زمرے سے بھی نکال دینا چاہیے، کیونکہ عورت کہتے ہی اسے ہیں جو پردے میں رہے۔ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں کسی نے حجاب کے متعلق دریافت کیا کہ یہ حجاب کو اتنا لازم کیوں کیا گیا ہے، عورتوں کو بھی آزاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کا جواب تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، فلاں قصائی کی دکان پہ میرا گوشت رکھا ہوا ہے، اس گوشت کو لے کر آ جاؤ۔ پکانے کے لیے گوشت خریدا تھا، وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کو لے کر آ جاؤ۔ شرط یہ ہے کہ گوشت کو تھال میں رکھنا اور سر پہ لاد کر کھلے انداز میں لے کے چلے آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ قصائی کی دکان پر گیا اور جانے کے بعد گوشت کا لوتھڑا جو تھا اس کو کٹوا کر اپنے تھال میں رکھا، سر پر لاد کر لاتا رہا۔ جب اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا اور تھال کو نیچے رکھا تو دیکھا تھال میں گوشت مکمل بچا ہی نہیں تھا، تھوڑے چتھڑے اتھڑے بچے ہوئے تھے۔ کہا گوشت منگایا گیا تو وہ کہاں گیا؟ کہا حضور اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے چیل کوے آئے اور اوپر سے اٹھا اٹھا کر جا رہے تھے۔ وہ پرندے اسے اٹھا اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ عزیزان مکرم، تو ان بزرگ نے کہا تم پردے کے بارے میں جو سوال کرتے ہو، اس کا معاملہ یہی ہے کہ اگر خاتون بغیر حجاب کے باہر نکلیں گے تو دنیا کے درندے ان سے نوچ کھائیں گے، دنیا کے درندوں کا یہ معاملہ ہوگا۔ عزیزان مکرم، عورتوں کے بارے میں بڑی بحث کی گئی، لوگوں نے تک تو یہاں تک میٹنگیں کی اور کانفرنس کی کہ عورت کو انسان بھی کہا جائے کہ نہ کہا جائے، یہاں تک لوگوں کی میٹنگیں ہوئی۔ لیکن قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کا مقام بیان کیا وہ ہمارے بیان سے بھی پرے ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام میں مردوں کے وقار کو بیان کرتے ہیں کہ مرد کو ہی انبیاء کرام آئے تو مرد ہوئے،
خلیفہ بنے تو مرد ہوئے، یہ ساری چیزیں، رسول آئے تو مرد ہوئے، عورتوں کا مقام تو اسلام نے گرا کر رکھا ہے۔ یہ ان کا نظریہ اور وہ بات کہتے ہیں۔ میں ان کو ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا، نبیوں کا آنا ہو، رسولوں کی موجودگی ہو، اولیاء کرام میں سے بڑے بڑے دگج کو بھی دیکھ لیں، چاہے حضرت سیدنا غوث پاک ہو، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہو، چاہے جتنے بڑی بزرگ شخصیت کو دیکھ لیں، اگر وہ دنیا میں تشریف لائی ہیں تو ایک عورت کے بطن سے ہی تشریف لائی ہیں، ایک عورت کے پیٹ سے ہی انہوں نے جنم لیا ہے۔ اور قرآن مجید میں آدمیوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے کہ رجال کے نام پر کوئی سورہ ہو، لیکن عورتوں کا مقام اس طرح بیان کیا گیا کہ باضابطہ ان کے نام پہ ایک سورت بنا دی گئی، سورۃ النساء، یہ عورتوں کا مقام ہے۔ خیر، اس سورہ مبارک کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھ کر سناؤ، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے، آپ مجھے پڑھ کر سنانے کے لیے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی ایک آیت کو پڑھا، وہ کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس امت کے لیے نگہبان نہیں، باقی جتنی امتیں آئی ہیں سب کی نگہبانی فرمائی ہے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں نے کہا، آپ نے آیت سماعت کی ہوگی، جب جب موسیٰ کا معاملہ آیا، مریم کی پیدائش کا معاملہ آیا، رب تعالیٰ یوں ہی مخاطب فرماتا رہا، یاد کریے کہ مریم کا معاملہ کیسا تھا، یاد کریے عیسیٰ کا معاملہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں یاد کرائی جا رہی تھی کہ نہیں؟ عزیزان مکرم، تو سورہ نساء کی ایک فضیلت یہ۔ دوسری، آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور سیکھو، اس کی ترغیب دلائی۔ یہ 5 سورہ بتائی، کون کون سی؟ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور، ان کو سیکھنے کے بارے میں فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ ان کو سیکھو کیونکہ ان سورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے ہیں، یعنی جن چیزوں کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے ان ساری چیزوں کو اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کون کون سے علم ہے، آپ نے اگر سماعت کیا اور تفصیل کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا، وراثت کے معاملات ہو، چاہے اخلاقی اعتبار سے حقوق کے ادا کرنے کے معاملات ہوں، تجارتی اعتبار کے معاملات ہوں، یہ سارے مسائل کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ساری چیزوں کو بیان کیا گیا۔ کسی کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فیصلے کرانا ہے تو کس طرح فیصلے کرانا ہے، کیسے فیصلے ہوں گے، سارے طریقے کو قرآن نے بیان کر دیا۔ عزیزان مکرم، آخری روایت سماعت کر لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ عزیزان مکرم، سورہ نساء کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ اس میں توبہ کے بارے میں بھی ترغیب دلائی گئی، اور وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے۔ قرآن سنیں اور مچل جائیں، گناہ ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وہ توبہ کہ جس کو قبول کرنا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی جب جب گناہ ہوا اور توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور معاف بھی فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم فرما دیا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ آگے فرماتے ہیں وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں،
ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ جانتا ہے تم نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن وہ اس آس میں ہے، اس امید میں کہ میرا بندہ لوٹ کر آئے گا، مجھ سے رجوع کرے گا۔ جب بندہ لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کے انداز قرآن مجید میں دیکھیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جو توبہ کرے گا اللہ اسے پسند فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے جو گناہ نہ کرے، توبہ نہ کرے، تو اللہ رب العزت اسے مٹا بھی دے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوں، کچھ گروہ ایسے ہوں کہ جو گناہ نہ کرے اور اللہ سے توبہ نہ کرے، تو اللہ ایسی قوم کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اور اس کی جگہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے۔ تو گناہ ہو جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم انسان ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس بات کو دلیل بنا کر گناہ کرتے رہنا کہ رب رحمان ہے، گناہ کرتے جاؤ۔ اب اس کا غلط مطلب یہ نہیں نکالنا کہ رب رحمان ہے، غلطی کرتے جاؤ۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے نقل فرمائی بات مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جس نے گناہ اس اعتبار سے کیا کہ توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، گناہ کروں گا، اور یہ عادت بنا لی، تو اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کیا، اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کیا۔ قرآن میں یہ بات تو فرما دی گئی، آپ آیت کو سمجھیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے توبہ قبول کرنا، لیکن یہ کس کے لیے؟ آگے ہی وضاحت فرما دی، یہ ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے غلطی سے گناہ کر لیا، پھر رب کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ غلطی سے ہو جائے، بار بار جان بوجھ کر اس طرف جانا، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، یہ نہیں۔ نفس ہے، نفس بڑا عیار ہے، مکار ہے، اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے بندہ۔ گناہ اس سے سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار گناہ کرتے رہو اس گمان سے کہ رب رحمان ہے، معاف کر ہی دے گا، پھر گناہ کرتے رہو، توبہ کر لیں گے۔ اور توبہ کے انداز بھی بہت لوگوں کے نرالے ہوتے ہیں، جھوٹ بول دیا اللہ توبہ، گالوں پہ ہاتھ لگا دینا۔ بچوں کو بھی بچپن سے یہ سکھاتے گال پہ چاٹا مارو، یہی سکھایا جاتا ہے، گالوں پہ چاٹا مارنا یہ توبہ کی علامت نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں توبہ، حقیقی توبہ یہ ہے کہ جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد واپس نہیں لوٹتا، تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں لوٹتا، جن چیزوں کا ارتکاب کیا، گناہ کیا، اس گناہ کے توبہ کی بعد دوبارہ اس طرف لوٹ کرنا چاہے، یہ ہے حقیقی توبہ۔ عزیزان مکرم، تو توبہ کا بھی حکم فرمایا گیا، اور رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں آپ نے سماعت بھی کی کہ گناہ بڑے بڑے ہو گئے، صرف جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف بھی کیے، ان کے درجات کو بھی بلند فرمایا۔ آپ نے سنا بنی اسرائیل کے بارے میں بہت ساری باتیں گزری، ان کی ہر درمیاں آپ نے سماعت کی، لیکن بنی اسرائیل کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، بہت مشہور و معروف واقعہ۔ 99 لوگوں کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ خواہش جگی، دل میں ایک احساس تھا کہ میں بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جابر ہوں، میں نے 99 لوگوں کو بھیجا، قتل کر دیا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے، میں توبہ کرتا ہوں، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ راستے میں اسی ارادے سے گزرا تھا، ایک عابد و زاہد شخص موجود ملے، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے 99 لوگوں کو بھیجا، قتل کر دیا، ان کی گردن مار دی، کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ عابد و زاہد شخص کہتے ہیں کہ تم نے 99 لوگوں کو مار دیا، اب توبہ کی امید رکھتا ہے؟ اللہ تجھے معاف نہ کرے گا۔ اس کو دیش آیا، اس نے کہا جب اللہ مجھے معاف ہی نہ کرے گا تو 99 کی عدد ادھوری کی، 100 ہی پورا کر دیتا ہوں، اس کو بھی مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد پھر کچھ دن گزرے، دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بھیجا، اسے بھی مار دیا، مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، دل میں خیال تھا۔ اب پھر باہر نکلے تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں،
آپ نے فرمایا توبہ کرنے چاہتے ہو، جاؤ کسی اللہ والے کی بستی میں، وہاں فلاں جگہ پر آپ جائیں، وہ موجود ہیں، ان کے ہاتھ پر توبہ کریں، اللہ ان کے صدقے طفیل تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا، ان کے صدقے طفیل توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ بخاری کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑی مشہور روایت ہے۔ اب یہ بندہ روایتوں میں فرمایا گیا ابھی پڑھنا ہی تھا کہ پیر لڑکھڑائے گر پڑا، گھر سے باہر نکلا، تھوڑی دور گیا، بستی کی طرف جانا تھا، پیر لڑکھڑایا اور گر گیا ہے۔ اب یہاں پر جہنم کے بھی فرشتے آ گئے، اسے کھینچ کر لے جا کر جہنم کی سزا دلائی جائے گی۔ اتنے میں جنت کے بھی فرشتے جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ فرشتے بھی موجود ہو گئے۔ پہلے جہنم کے فرشتے جو بدعمالیوں کے سبب لے کے جاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بڑا بدکار ہے، لہذا یہ جہنم کا مستحق ہے۔ نیکی کار، نیک کام کرنے والے جو لوگ، ان کے لینے والے جو فرشتے آتے، انہوں نے کہا یہ اگرچہ گنہگار ہے لیکن یہ توبہ کے ارادے سے ابھی نکل رہا تھا، توبہ کے ارادے سے قدم بڑھا۔ دونوں میں مباحثہ ہوا، اللہ رب العزت نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا حکم کی حیثیت سے کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ اس طرح کرو کہ یہ توبہ کے ارادے سے بڑھ رہا تھا، اگر یہ میرے اللہ والے یعنی جس ولی کے پاس جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں، اسے یہ فرشتے جہنم والے لے کر جائیں۔ یہ بات فرما دی گئی۔ اللہ اکبر، گرا تو گھر کے پاس ہی تھا، گرا تو گھر کے پاس ہی تھا۔ تو اب جیسے ہی زمین کو ناپنا شروع کیا گیا، اللہ نے حکم دے دیا اے زمین سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی اور یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ گیا، ان کے قریب پہنچ گیا، پھر اسے جنت کے فرشتے لے کر چلے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ مرا، جب گرا تھا اور روح قبض ہونے والی تھی تو ابھی روح قبض ہی ہو رہی تھی کہ یہ ایک بالش اپنی طاقت سے آگے بڑھا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جب یہ گرا، گرنے کے بعد اس کی روح قبض ہو رہی تھی تو ایک بالش صرف یہ اپنی طاقت سے اللہ والے کی طرف بڑھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے سبب اللہ نے بخش دیا۔ عزیزان مکرم، وہ رب تعالیٰ تو ہمیشہ بخشنے کے لیے ہمیں تیار ہیں۔ بڑے بڑے آفر کو ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ ہم Amazon پہ جائیں، الگ الگ آن لائن دیکھتے ہیں کون سا آفر چل رہا ہے، 50% ہے، 25% ہے، کتنے پرسنٹ چل رہی چھوٹ، ایک کا ڈبل کدھر مل رہا ہے، ساری تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ چھوٹ کی تلاش میں ہے کہ نہیں؟ میاں وہ رب کی رحمت ہمیشہ ہمارے لیے تیار ہے۔ ایک بار صدق دل سے اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لے گا۔ اچھا، گناہ بہت بڑے ہیں، ایسی جرت نہیں ہوتی کہ رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے معاملات ایسے ہیں کہ غلطی ہو جائے اور کسی بڑے کے پاس جب بلایا جائے، کوئی بڑا اسے طلب کرے تو وہ سوچتا ہے ایسے کیسے جاؤں، کسی اور بڑے کے لے لوں تاکہ وہ میرے آگے کھڑا رہے، میں پیچھے رہوں اور وہ میری جانب سے بات کر لے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ذرا قرآن میں دیکھیں رب تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سفارش کا ایک جگہ بنا دیا کہ تم گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد گھبراؤ نہیں، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ سفارش کر دیں گے، اللہ توبہ کو قبول فرما لے۔ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ تو اللہ رب العزت سے ہے، لیکن یہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں یہی وجہ بتائی جا رہی کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے جو چاہا، جس چیز کی خواہش کی اللہ نے وہ ہر خواہش کو پوری فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتا ہے بندوں سے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ بِالرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، میرے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ وہ سفارش کر دیں تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ عزیزان مکرم، گناہ بہت ہیں، ہمارے لیے تو رب کی رحمت ہی کافی ہے، لیکن رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ جس کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جائے تو یقینی طور پر بخشش کا پروانہ مل ہی جائے گا۔
بخشش کا پروانہ مل ہی جائے گا، گناہ کتنے بھی ہوں۔ صحابہ کرام کا یہی تو معاملہ تھا، گناہ سرزد ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی، ان کا معاملہ ایسا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے پوچھو ان سے کیا معاملات ہوئے؟ تب آپ نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آج سورہ نساء ہم نے تلاوت کی ہے، اس کی سماعت کی آپ نے۔ سورہ نساء یہ عورتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ گناہ کے معاملات عورتوں سے ہی تعلقات رکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہماری نجی زندگی کے معاملات کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ گناہوں کے معاملات عورتوں کے ساتھ ہی آج ہیں۔ تو آپ سنیں اس وقت بھی یہ معاملہ ہوا تھا، صحابی رسول جید عالم اور بڑے پائے کے بزرگ تھے، لیکن گناہ ایسا مرتکب ہو گئے کہ انہوں نے زنا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا پوچھو یہ ہوش و حواس میں تو ہیں؟ جا کر دیکھو، یہ کہہ رہے انہوں نے زنا کر دیا، مجھے پاک کیا جائے، یہ ہوش میں تو ہیں؟ کچھ صحابی کھڑے ہوئے، جا کر حضرت معاذ بن مالک اسلمی کے منہ کو سونگھنا شروع کیا، کہیں ایسا تو نہیں یہ شراب کی حالت میں آئے ہوں اور اپنی عقل کو گوا کر ایسی بات کر رہے ہو؟ دیکھا گیا تو بالکل ہوش و حواس میں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ معاذ بن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا جائے، رجم کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی زنا کر لے تو اس کی دو شکلیں ہیں، شادی شدہ ہے تو اس کے الگ حکم، غیر شادی شدہ تو اس کے الگ حکم۔ تو آپ پر رجم کا حکم آیا، پتھروں سے مار مار کے آپ کو ہلاک کیا جائے۔ ایک پہاڑ کی بلندی پر لے گئے، وہاں سے ڈھکیل کر آپ کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا۔ اب صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے، کچھ کہنے لگے کہ معاذ اسلمی کا معاملہ ایسا آیا کہ انہیں گناہوں کے تحت ہلاک کر دیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی عظیم توبہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، چند صحابہ کرام موجود ہوئے تو دیکھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ آنسو تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ، جب میرے صحابی حضرت معاذ کو سنسار کیا جا رہا تھا ان کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی؟ تو ان میں سے ایک صحابی بڑے وہ کہتے ہیں جن کا نام حضرت خالد بن ولید ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں اونٹنی کی ہڈی تھی، اس ہڈی سے میں نے حضرت معاذ کے سر پہ دے مارا تو خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ہاتھوں میں پتھر تھے، ہم نے انہیں نیچے ڈھکیل کر پتھر سے خوب مارا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی باتیں چل رہی تھی کہ اب جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پروانہ دیا کہ صحابہ کرام کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنو، معاذ کے بارے میں جو لوگ غلط فہمی رکھے ہوئے ہیں وہ غور سے سن لیں۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پورے روئے زمین پہ پھیلایا جائے تو سارے لوگوں کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے، سارے لوگوں کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے گی۔ عزیزان مکرم، گناہ کرنے کے بعد پاک کرنے کا معاملہ بھی آتا تو لوگ کہاں جاتے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے درمیان یہی معاملہ ہونا چاہیے، ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، کیسی بھی خطا سرزد ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں اور وسیلہ اپنے محبوب کو بنائیں، یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ آیت کریمہ گزری توبہ کے حوالے سے، ساتھ ہی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بھی آیتیں گئی۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر کلام کرتے ہیں کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ قرآن تو ہمیں بتاتا ہے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کے اوپر رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے انہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ حضور کو غیب دا مانتے ہیں، حالانکہ غیب دا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ رب العزت کا عالم الغیب والشہادہ ہونا اس کا ذاتی ہے، اور رسول اللہ کا غیب دا ہونا یہ عطائی ہے، اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ اپنے گھر سے جب رخصت ہونے لگے، کچھ اشرفیوں کی تھیلی آپ کے پاس تھی،
آپ نے اپنی زوجہ کو کہا میں جنگ بدر میں جا رہا ہوں، کافروں کی طرف سے تھے یہ، جنگ بدر میں جا رہے تھے، پھر وہاں پر کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر واپس آ گیا تو بہت اچھی بات، ورنہ یہ اشرفیوں کی تھیلی فلاں اتنے کو دے دینا۔ ایسی نصیحت کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گھماسان جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، قیدی بنا کے کافر لائے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا کہا جائے، تو ان میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کیا جائے، ان کی گردنیں مار دی جائے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول یہ جیسے بھی ہیں آپ کے امتی ہیں، یہ جیسے بھی ہیں آپ کے امتی ہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کافر آتے رہتے اور کچھ رقم دے دے کر اپنی آزادی کا پروانہ لیتے رہتے۔ حضرت عباس جب آئے تو یہ چچا بھی لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، کہا اے چچا جان جنگ بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عباس نے سنا راشا طاری ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ کے غیب دار رسول ہیں، فوراً کلمہ پڑھا اور دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان مکرم میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عالم الغیب کی طاقت دی ہے، وہ پوری دنیا کو اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت دی ہے۔ عزیزان مکرم یہ تو رسول پاک ہیں، ہمارا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ ہم اگر سیدنا غوث پاک کو بھی مدد کے لیے پکارے تو وہ بھی ہماری مدد کو آتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ خیر تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آیتیں گئی، میں نے مختصراً ایک واقعے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے اندر ایک آیت ریاکاری کے بارے میں بھی گزری ہے، یہ بہت اہم آیت اور بالخصوص ہر مسلمان کو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور فرماتا ہے رب تعالیٰ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم دکھاوا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے بعد اپنی امت پہ جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اسی بات کا کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے۔ یہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ دیکھ لیں الا ماشاء اللہ جسے اللہ بچا کے رکھے، ورنہ ریاکاری کے تو ایسے ایسے معاملات ہیں کہ خود پسندی پیدا ہو جانا، تعریف کو سننا کان کی عادت ہو جاتی، یہ ساری چیزیں انسان کا ایک شیوا بن جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بڑی بڑی دیگیں چڑھ رہی ہیں، نیازیں چڑھ رہی ہیں، افطار پارٹی منائی جا رہی، یہ سارے منظرات ابھی پیش آئیں گے ہمارے سامنے، نہیں ہوگا۔ کس کو منایا جا رہا ہے؟ رب کو منانے کے لیے انسان کے حالات تو ایسے ہونا چاہیے، فرمایا گیا ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ حال ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا معاملہ اگر کوئی ایک کمبل بھی تقسیم کرتا ہے تو سیلفی لے کے اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، 4 لوگ کمبل کو پکڑ کر اخبار میں شائع کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں محض ریاکاری دکھاوا ہے، اور ریاکاری کا معاملہ ایسا ہے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے جس مقصد سے دکھاوا کیا وہ مقصد تو حاصل ہو جائے گا لیکن قیامت میں اس کا کوئی اجر نہ ملے گا۔ خاص طور پہ حدیث پاک میں اس کی وعیدیں گزری اور اس میں وعید کے طور پر 3 لوگوں کا تذکرہ آیا، عالم دین اور سخی اور ساتھ ہی ساتھ وہ شہید جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ فرمایا گیا قیامت میں ان تینوں کو حاضر کیا جائے گا، پہلے عالم دین کو لایا جائے گا، ایک بہترین قاری جو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن سناتا تھا، سکھاتا تھا، سارے معاملات تھے۔ اللہ رب العزت کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا گیا، تو نے قرآن سکھایا لوگوں کو، کس غرض سے سکھایا؟ وہ کہے گا مولا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے،
تو چاہتا تھا تو قاری کہلایا جائے، تیری تعریف ہو، تجھے لوگ عالم فاضل مفتی کہیں، یہ ساری چیزیں سو تو کہلا دیا گیا۔ اب آخرت میں تیرا کوئی معاملہ نہیں، فرشتوں اسے منہ کے بل پکڑو اور کھینچتے ہوئے لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہی حال سخی جو اپنے آپ لوگوں کے درمیان پیسے تقسیم کرنا، چیزوں کو بانٹنا، غریبوں کی مدد کرنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اندرونی معاملہ ریاکاری تھا تاکہ لوگوں کے درمیان وہ بڑا سخی کہلایا جائے، تو اس کے بارے میں بھی اسے بھی یوں پکڑ کر رب تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ شہید، جس نے لڑتے لڑتے جان دے دی، لیکن اس کا ارادہ اور معاملہ یہی تھا تاکہ لوگ مجھے قیامت تک شہید کے نام سے جانیں، میرے گھر والوں کو یہ کہ یہ شہید کا خاندان ہے، اس کے بچے نے شہادت کا جام نوش کیا، یہ ساری نیت تھی، سو تجھے کہلا دیا گیا، آخرت میں کوئی معاملہ نہیں، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، عبادت کا معاملہ اللہ رب العزت سے ہے، اس سے ہٹ کر اگر کسی کے لیے بھی کریں گے تو یہ عبادت کس چیز کی ہوئی؟ ہم نے اللہ کی نہیں کی بلکہ اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ عزیزان مکرم، ہمارے درمیان تو صحابہ کرام اور اولیاء اور صالحین کا معاملہ تو ایسا تاریخ میں ملتا ہے کہ ریاکاری کی بات چھوڑو، وہ اپنے بارے میں اگر کوئی خبر سنتے تھے تو حدیث کی روشنی میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور وہ باتیں جو کان تمہاری سن کر ناپسند کرتی ہیں اور تمہارے اندر وہ چیز موجود ہے تو اسے چھوڑ دو، اور وہ چیز جو تمہارے کان پسند کرتے ہیں اور تمہارے اندر وہ نہیں ہے تو ویسے بننے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ۔ اب جانتے ہیں اس کی روشنی میں بتاؤں، سیدنا ہمارے امام حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ وہ امام ہے جو رات بھر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ وہ امام جو رات بھر کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ عزیزان مکرم، آپ کا معاملہ ایسا تھا، آپ رات بھر نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ آدھی رات صرف قیام اللیل کہتے تھے، آدھی رات تک کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتے، لیکن جب دیکھا لوگوں کا گمان ہمارے بارے میں ایسا ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کے بعد سے کوئی رات نہیں سنی، ہر رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔ یہی سیم معاملہ بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کے پاس بڑے خطوط آتے تھے، بوریے بھر بھر کے، لوگ گالیاں بھی دیتے تھے اور قول بھی لکھتے تھے، کچھ تعریف بھی کرتے تھے، تو یہ خطوط میں کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تھا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس وقت حافظ نہیں تھے۔ جب رمضان کا معاملہ آیا اور یہ خط آپ کے سامنے آیا، 1 مہینے کے اندر آپ نے حفظ کر لیا۔ کس وجہ سے؟ وجہ یہی تھی کہ لوگ مجھے حافظ گمان کریں اور میں حافظ نہیں، کل بروز قیامت سوال کر دیا جائے تجھے حافظ کے لقب سے پکارا جاتا تھا تو خوش ہوتا تھا، حالانکہ تو وہ چیز میں نہیں تھا۔ تو یہ جسم کے اندر، دماغ کے اندر ایک ریاکاری کی بیج کا پڑ جانا ہوتا ہے، اپنے آپ میں دکھاوا۔ یہاں سے میں ایک بات یہ بھی کہوں، وہ ہمارے نوجوان جو علماء کا شعار اختیار کرتے ہیں، میں بہت سارے نوجوان بولوں، جیسے علماء کا شعار ہے جبہ امامہ، یہ علماء کا شعار، بہت سارے ہمارے نوجوان کا ایسا حال ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں تو پورا علماء کا شعار ہی اختیار کر لیتے ہیں، بعض ہفتہ جبہ پہننا، امامہ بھی پہننا، ساری چیزیں۔ حالات کہاں بگڑتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری چیزیں اس آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں بھی پیش آئی۔ کئی سارے لوگ ایسے بھی ہوئے کہ جن کا معاملہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے علماء کا لباس اختیار کیا، عام انسان راہ چلتا اسے عالم دین سمجھ کے سوال کرنے لگا تو دل پہ ایک آر سی گزری کہ یہ تو مجھے عالم سمجھ رہا ہے، مسئلہ تو مجھے آتا نہیں، اب اگر میں نہیں بتاؤں تو اسے بھی عجیب سا لگے گا، یہ پورا عالم دین دکھ رہا تھا لیکن مسئلہ کچھ بھی نہیں معلوم، اول فول مسئلے بتا کر گزر جاتے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ دکھاوے سے بچیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو پسند نہیں فرماتا، لہذا چاہے وہ مال کا خرچ کرنا ہو، عبادت کا کرنا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر دکھاوا کرے گا تو رب تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری بات دکھاوے کے حوالے سے سماعت کریں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 7 آسمان ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر آسمان پہ فرشتے، اور کہا جاتا ہے کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو جمعرات کو
کچھ فرشتے ایسے ہوتے اس کے عمل کو تھال میں سجا کر آسمان سے گزرتے اور رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ مکاشفۃ القلوب یا کیمیائے سعادت میں تحریر فرمائے امام غزالی علیہ رحمۃ. آپ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان سے گزرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ساتوں آسمان پار کر جائیں، کیونکہ ہر آسمان پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ کسی نے اگر چوری کی تو پہلے آسمان سے واپس، کسی نے کسی کا حق مارا تو دوسرے آسمان سے واپس. اس طرح کر کے ساتوں آسمان پہ سب بیٹھے ہیں، اعمال کو دیکھتے کہ یہ ہے کس کا. ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اعمال ساتوں آسمان سے پار ہو جاتے ہیں. لے جانے والے فرشتے بھی بہت خوش کہ اس کے اعمال تو ساتوں آسمان کے اوپر گئے، رب کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں لے جاؤ اسے فلاں بندے کے منہ پر مار دو. کہا مولا سارے فرشتوں نے دیکھ لیا ہے، اس کے معاملات کلیئر ہیں، یہ صاف و شفاف ہے، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوں. تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوں. یہی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ينظر الله الى صوركم ولا ينظر الى قلوبكم لكن ينظر الى قلوبكم. حدیث پاک میں فرمایا گیا لا ينظر الله الى صوركم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، لا ينظر الى اجسامكم، نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، لیکن ينظر الى قلوبكم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تمہارے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، تمہارے اندر کیا نیت ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت تمہارے دل سے بھاپتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہوں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس حد تک ہیں. آپ نے سنا حدیث پاک کہ یہ ہماری زندگی کے گزارنے کے لیے فرض علوم کے بارے میں بتایا گیا. ریاکاری سے بچنا بھی ہمارے لیے فرض عین ہے، دکھاوے سے بچنا بھی ہمارے لیے فرض عین ہے. عزیزان مکرم چند باتیں اور سماعت کر لیں پھر میں اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں. سورہ مائدہ کی بھی تلاوت کی گئی اور سورہ مائدہ کے اندر آپ نے سماعت کرنا ہے کہ مائدہ کہتے کسے ہیں. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. دسترخوان کے نام پہ پوری آیت نازل ہو گئی. یہ ہوا کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں سورہ مائدہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ آیت البتہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق ایک روایت میں اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس، دونوں کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. ایک یہودی گیا اور جا کر کیا کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہمیں ملتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن ہم عید کا دن مناتے، اس دن ہم عید کا دن مناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا سن لے اے یہودی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے اور عرفہ کا دن تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دن جمعہ کا بھی تھا اور وہ ہمارے لیے پہلے سے ہی عید کا دن ہے اور آج بھی تمام مسلمان جمعہ کو عید کا دن مانتے ہیں. لہٰذا تمہارے یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت ہوتی تو ہم اسے پا کر عید کا دن مناتے. ہم الحمدللہ پہلے سے ہی عید مناتے ہیں، جمعہ کو عید کا دن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو یہ ایک چیز. دوسری چیز سورہ مائدہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا ان کے حواریین نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل ہو اور جس دن اللہ کی یہ نعمت نازل ہوگی اس دن ہم خوشیاں منائیں گے. جس دن یہ نعمت نازل ہوگی اس دن ہم خوشیاں منائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ عید میلاد النبی کے منانے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے. ان کے لیے یہ جواب ہے اگر دسترخوان اتر رہا ہو تو عید کا دن منانا چاہیے. دین کے مکمل ہونے کی بات آئے تو یہودی کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ، عید کا دن مناؤ، اور ہم جمعہ کے دن عید کے دن کو تسلیم کرتے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ملی. کیا وہ پیدائش کے دن پر آئے ان کے نام پہ ہم عید نہ منائیں؟
کیا ان کے نام پہ عید میلاد النبی نہ منایا جائے؟ عزیزان مکرم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی جا رہی ہے ایک اعتبار سے کہ دسترخوان نازل ہو رہا ہے تو تم خوشیاں منا رہے ہو، دین کے مکمل ہونے پر خوشیاں منا رہے ہو، جن کے صدقے میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں ان کی پیدائش پہ خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں؟ عزیزان مکرم، پھر اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر بھی آیا. میں آخری بات مختصر عرض کر دوں حابیل اور قابیل کے بارے میں. یہ 2 بیٹوں کے بارے میں جب تذکرہ آیا تو ان کے بارے میں چند باتیں ایسی ملتی ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ یہیں سے شروع ہوا. سب سے پہلا قتل ہوا یہ تھا کہ حضرت حوا کے بدن میں جب بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہوتا تو روزانہ 2 بچے پیدا ہوتے. ایک صبح میں بیٹا پیدا ہوتا، شام میں بیٹی پیدا ہوتی. اگلے دن صبح میں بیٹی پیدا ہوتی اور شام میں بیٹا پیدا ہوتا. اور دونوں کے نکاح کس طرح ہوتے؟ پہلے دن جو بیٹا پیدا ہوا، دوسرے دن جو شام میں بیٹی پیدا ہوئی ہوتی تھی، صبح میں بیٹی، اس سے نکاح کیا جاتا. اور جو شام میں بیٹا ہوتا تھا، صبح میں بیٹی ہوتی تھی، ادھر نکاح. یعنی اگلے دن والوں سے نکاح ہوتا تھا، اسی دن والوں سے نکاح نہیں ہوتا تھا. تو حابیل اور قابیل کا معاملہ یہ کہ حابیل کے ساتھ جو خاتون پیدا ہوئی لیودا ان کا نام تھا، یہ بہن تھی. قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کا نام اقلیمہ تھا، یہ ان کی بہن قرار. اب جب نکاح ہونے والا تھا تو قابیل کا نکاح لیودا کے ساتھ ہوا اور حابیل کا نکاح کی بات کس کے؟ اقلیمہ کے ساتھ ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کے ساتھ نکاح کا معاملہ فکس ہوا. قابیل کے دل میں یہ بات تھی کہ انہیں لیودا نہیں پسند تھی، اقلیمہ یعنی جو ان کے ساتھ جس دن پیدا ہوئی ان سے ہی نکاح کرنا تھا، وہ زیادہ خوبصورت تھی. اب معاملہ ایسا پیش آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ میں اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تمہاری بہن ہے اور اس سے نکاح کرنا جائز نہیں. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بنا رکھا ہے، اللہ کا تو کوئی حکم ہے نہیں. تب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، قرآن اندازی کی جائے، اپنی جانب سے کچھ قربانیاں پیش کرو. اگر اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قبول فرما لیا تو سمجھ جائیں گے کہ تم حق پر ہو. قابیل نے اپنی طرف سے کچھ گیہوں کے ڈھیر لے کر آئے اور حابیل نے ایک بکرا ذبح کیا. اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا مسئلہ ایسا تھا کہ اپنی چیز کو پیش کی جائے. آسمان سے آگ آتی تھی، جس کے نذرانے کو جلا دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اس کی نظر قبول اور وہ حق پر ہے، ایسی بات ہوتی تھی. تو قابیل اور حابیل دونوں لوگوں نے اپنے اپنے نذرانے پیش کیے. قابیل نے گندم یعنی گیہوں کا ڈھیر پیش کیا، حابیل نے بکری کو ذبح کر کے پیش کیا. آگ آسمان سے آئی اور حابیل کی بکری کو جلا دی. تو پتہ کیا چلا؟ حابیل حق پہ تھا. یہ بات اس کے دل میں قلق ہوئی اور اس نے کیا کیا؟ حج کا موقع تھا، حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے. حابیل ایک مقام پر سو رہے تھے کہ شیطان قابیل کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ نیچے سو رہا ہے، اس سے اچھا موقع نہ ملے گا. ایک بڑا پتھر تمہارے سامنے ہے، اس کو کچل دو، یہ مر جائے گا تو اقلیمہ جو خاتون ہے وہ تیرے نکاح میں آ جائے گی. جو اقلیمہ خاتون ہے یہ تیرے نکاح میں آ جائے گی. اتنا سننا تھا، قابیل نے بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے منہ پر دے مارا، جس سے ان کا انتقال ہو گیا. دنیا کا سب سے پہلا قتل اگر ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے وہ بھی دیکھیں آپ، ایک عورت کی وجہ سے. ایک عورت کی وجہ سے. ان عورتوں کے ظاہری حسن میں مسلمانوں نہ پڑو. آج بہت سارے نوجوان مسلمان ہمارے جو خالی غیر مسلم خواتین کو دیکھ کے اپنے مذہب کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ حسن، یہ ظاہری چیزیں کتنے دنوں کی ہے آپ بتائیں مجھے، کتنے دنوں کی ہے؟ یہ محض آپ کی شرمگاہ کی پیاس کو مٹانے کا ایک ذریعہ تو بن سکتی ہے، لیکن آپ کو جنت میں لے جانے کا سامان نہیں بن سکتی. عزیزان مکرم، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری چیزیں فرمائی. اس میں زندگی گزارنے کے معاملات توبہ کے بھی حوالے سے ہیں اور عورتوں کے اور بھی معاملات. پیچھے جو آیتیں گزری، حرمات عبدیہ، محرم غیر محرم کے معاملات اور ساتھ ہی وراثت کے تقسیم کرنے کے معاملات، اس طرح بہت ساری چیزیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے معاملات، موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ان مختصر سے وقت میں کیا کیا چیزیں بیان ہوں.
کچھ ہی چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے اور ہمارا یہ وقت تنگ پڑ جاتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم، یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہم سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما. مولا تعالی ہم سب کو ماہ سیام کے صدقے طفیل بخشوں میں شمار عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کے صدقے طفیل ہم سب کی نجات عطا فرما. مولا ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرما. جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما. جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جس طرح تو نے آج ہمیں اتنی وقت تک عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے علاوہ بھی مولا ہمیں یوں ہی عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماہ سیام کی خوب برکتیں نصیب فرما. جو کچھ کہا، جو کچھ کہنے سے رہ گیا، تو علیم و خبیر ہے. ہماری تمام دعاؤں کو، مرادوں کو نالین رسول کے صدقے طفیل قبول فرما. اے اللہ ہمارے استاذ محترم کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما. زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما. حاسدین کی حسد سے، نظر بد کی نظر بد سے، شیاطین کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم نے اپنی مساجد کو تیرے حفظ و مان میں دیا، غیروں کی نظروں سے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں یکجا ہو کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا ہماری توبہ کو قبول فرما. اے پاک پروردگار عالم وہ توبہ عطا فرما کہ جس کے بعد دوبارہ گناہوں کا تصور بھی نہ آئے. اے اللہ ہم سب کو آخری وقت کلمہ نصیب فرما. موت ہمیں کلمے پر نصیب فرما. اے اللہ جب تک یہ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.